کے خیال، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال دیکھ لیں عزیزوں۔ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی پتہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کو بڑا معمولی سا سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ نے دو انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور جلیل القدر انبیاء کرام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد لیا، وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل سے، کیا؟ أن طَهِّرَا بَيْتِي، کہ میرے گھر کو، اس بیت اللہ کو تم نے پاک صاف رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو جو نماز، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنے والے، یار وہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیوٹی ہماری رب کی طرف سے وہ لگائی گئی جو نبیوں کی لگایا کرتے تھے۔ تو یہ نبیوں والا کام ہے، اور اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نا رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں نا ایک عورت تھی جو کہ مسجد کی نا صفائی کیا کرتی تھی، حبشی عورت۔ تو اس کی وفات ہوئی تو رات کو ہی نا ہم نے اس کو غسل کفن وغیرہ دے کر نا رات کے وقت ہی اس کو دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو محبوب نے دیکھا کہ وہ مسجد میں صفائی کرنے والی عورت نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے پوچھا وہ عورت کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ راتوں رات جو ہے نا وہ فوت ہوئی، تو ہم نے نا بس اس کو غسل کفن دے کر نا اس کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر! یار مسجد کے ساتھ تعاون تھا اس کا، مسجد کے ساتھ لگاؤ تھا اس کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو بڑا معمولی سمجھا، یہ معمولی سی عورت ہے، رسول اللہ کو کیوں بتایا جائے، کیوں جگایا جائے، آپ کی آرام میں کیوں خلل ڈالا جائے؟ کہتے ہیں ہم نے اسی طرح نا غسل وغیرہ دے کر اس کو دفن کر دیا۔ لیکن محبوب نے فرمایا کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، اس کا تعلق رب کے گھر کے ساتھ تھا۔ آؤ مجھے قبر دکھاؤ اس کی کہاں پر ہے۔ رسول اللہ گئے اصحاب کو لے کر، اس کی قبر پر جا کر سر نماز جنازہ پڑھی، اس عورت کے لیے استغفار کی دعا کی۔ کس لیے مقام دیا، کس لیے عزت دی؟ کیونکہ وہ عورت کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا، وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس کو معمولی سمجھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کیا اس کا کتنا مقام و مرتبہ تھا۔ اس لیے ہمیں دو مسائل اور بھی پتہ چل گئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور کوئی جنازہ نہ پڑھ سکے تو وہ شخص قبر کے اوپر جا کر جنازہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ محبوب نے اس کی قبر کے اوپر جا کر جنازہ پڑھی تھی۔ ہمیں یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ اگر ایک مرتبہ ایک میت کا جنازہ ہو جائے